الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی ویڈیو یہ پچھلی ویڈیو کا دوسرا حصہ ہے۔ اس کا آج جو عنوان ہے وہ ہے توہین رسالت کی صورت اور اس کی سزا کے بارے میں۔ جو آدمی چاہے وہ کافر ہو یا مسلمان ہو، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی اڑاتا ہے یا ان کی سیرت و زندگی کے کسی گوشے کے بارے میں نعوذ باللہ استہزائیہ انداز اختیار کرتا ہے یا ان کی توہین و تنقیص کرتا ہے یا نعوذ باللہ ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے یا نعوذ باللہ من ذالک ان کو گالی دیتا ہے یا نعوذ باللہ ان کی طرف بری باتوں کو منسوب کرتا ہے یا نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور امہات المومنین رضوان اللہ عنہم اجمعین کو نعوذ باللہ بازاری عورت اور نعوذ باللہ طوائفوں کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں نازیبہ الفاظ استعمال کرتا ہے اور قرآن مجید کو نعوذ باللہ ایک دیوانہ اور مجنون آدمی کا خواب بتاتا ہے یا ایک ناول اور کہانی سے تعبیر کرتا ہے، تو وہ آدمی سراسر کافر، مرتد، زندیق اور ملحد ہے۔ یقین کریں اتنے سخت الفاظ ہیں کہ میں یہ بول نہیں سک رہا، میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے، یقین کریں۔ یعنی لیکن نقل کفر نہ باشد والی مثال ہے۔ اگر ایسا آدمی کسی مسلمان ملک میں حرکت کرتا ہے تو اس کو قتل کرنا مسلمانوں کی حکومت پر واجب ہے، اور مشہور قول یہی ہے کہ اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، اور جو اس کے کفر میں شک کرتا ہے وہ بھی کافر ہے، اور اس پر تمام امت کا اجماع ہے۔ تمام اہل علم کا مذہب ہے کہ جو آدمی چاہے مسلمان ہو یا کافر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ گالی دیتا ہے تو اس کو قتل کرنا واجب ہے۔ ابن منذر نے فرمایا کہ عام اہل علم کا اجماع ہے کہ جو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے اس کی حد قتل کرنا ہے، اور اسی بات کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام لیث رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اختیار کیا ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مذہب ہے، اور ابوبکر فارسی نے اصحاب امام شافعی سے بھی مسلمانوں کا اجماع نقل کیا ہے کہ شاتم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حد قتل ہے۔ محمد بن سحنون نے فرمایا کہ علماء کا اجماع ہے کہ شاتم رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی توہین و تنقیص شان کرنے والا کافر ہے، اور حدیث میں اس کے لیے سخت سزا کی وعید آئی ہے، اور امت مسلمہ کے مطابق اس کا شرعی حکم قتل ہے، اور جو آدمی اس شخص کے کفر اور عذاب کے بارے میں شک و شبہ کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس بات پر امت کا اجماع منعقد ہے کہ اگر مسلمانوں میں سے کوئی شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ گالی دے تو اسے قتل کیا جائے۔ اسی طرح دیگر علماء سے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرنے والے کے واجب القتل اور کافر ہونے کے بارے میں اجماع نقل کیا گیا ہے۔ امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے علم کی حد تک کسی مسلمان نے بھی اس کے واجب القتل ہونے میں اختلاف نہیں کیا۔ ان تمام باتوں سے
یہ بات آفتاب نیم روز یعنی روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ باجماع امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ گالی دینے اور ان کی نعوذ باللہ توہین و تنقیص کرنے والا کھلا کافر ہے اور اس کا قتل کرنا واجب ہے، اور آخرت میں اس کے لیے دردناک عذاب ہے، اور جو آدمی اس کے کافر ہونے اور عذاب دینے پر شک کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا، کیونکہ ایک کافر کے کفر میں شبہ کیا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ابن سحنون سے مزید نقل کیا ہے کہ ان الصحابہ ان کان مسلما فانه یکفر ویقتل بغیر خلاف وہو مذہب الائمۃ الاربعہ وغیرہم، اگر گالی دینے والا مسلمان ہے تو وہ کافر ہو جائے گا اور بلا اختلاف اس کو قتل کر دیا جائے گا، اور یہ تمام آئمہ یعنی آئمہ اربعہ وغیرہ کا مذہب ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے تصریح کی ہے کہ کل من شتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم او تنقصه مسلما کان او کافرا فعلیہ القتل وارا ان یقتل ولا یستتاب، جو آدمی بھی خواہ مسلمان ہو یا کافر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے یا ان کی توہین و تنقیص کرتا ہے اس کو قتل کرنا واجب ہے، اور میری رائے یہ ہے کہ اس کو توبہ کرنے کی مہلت نہ دی جائے بلکہ فوراً ہی قتل کر دیا جائے۔ در مختار میں اس طرح ہے وفی الاشباء لا تصح ردت السکران الا الردت بسب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فانه یقتل ولا یعفی عنہ۔ اشباء میں لکھا ہے کہ مست آدمی کی ردت کا اعتبار نہیں۔ مست یعنی جو آدمی نشے میں ہو، جو نشہ کرتا ہو، شراب پی ہو، پاؤڈر پیا ہے، چرس پیا ہے، نشہ اس پر طاری ہو گیا، اس کو مست کہتے ہیں۔ البتہ کوئی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے کی وجہ سے مرتد ہو جاتا ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا اور اس گناہ کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور اشباع کی عبارت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ شاتم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جرم کو معاف نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کو قتل کیا جائے گا۔ پھر یہ شخص جب مسلسل جرم کے ارتکاب پر قائم ہے اور اس پر مصر ہے تو اس کے واجب القتل ہونے اور اس کی توبہ قبول نہ کرنے کے بارے میں کوئی شک ہی نہیں، جیسا کہ فتاوی شامی میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو آدمی زندگی کی مانند بار بار مرتد ہوتا ہے اس کی توبہ قبول نہیں ہے، اور یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام لیث رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ اگر کوئی آدمی مرتد ہونے کا جرم بار بار کرتا ہے اس کو ہیلے سے اس کی بے خبری میں قتل کر دیا جائے۔ اسی طرح در مختار میں ہے وَكُلُّ مُسْلِمٍ ارْتَدَّ فَتَوْبَتُهُ مقبولة إلا جماعة من تقررت ردته على ما مر والكفر لسب نبي من الانبیاء فإنه يقتل حدا او لا تقبل توبته مطلقا۔ ہر وہ مسلم جو نعوذ باللہ مرتد ہو جاتا ہے اس کی توبہ قبول ہوتی ہے، مگر وہ جماعت جس کا ارتداد مقرر ہوتا ہو ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی، اور جو آدمی انبیاء میں سے کسی کو گالی دینے کی وجہ سے کافر ہو جائے اس کو قتل کر دیا جائے گا اور اس کی توبہ کسی حال میں بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ فقہا کی ان عبارات سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ سب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی توہین اتنا بڑا جرم ہے کہ بالفرض اگر کوئی مست آدمی بھی، یہ نشئی آدمی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے گا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ توہین و تحقیر کرے گا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اسی طرح امہات المومنین کی شان میں گستاخی کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہے، اور گستاخی کرنے والے پر دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ امہات المومنین رضوان اللہ عنہم اجمعین
کی شان میں نعوذ باللہ گستاخی کرنے والے کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی اور وہ مباح الدم ہے۔ چنانچہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو گناہ کی توبت لگانے والے کی جرم کا ثبوت اور صدیقہ رضی اللہ عنہ کی پاک دامنی کا ثبوت تو قرآن میں مذکور ہے۔ فقہائے کرام نے بھی اس کی روح سے ایسے شخص کو مباح الدم کہا ہے جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر تہمت گناہ لگاتا ہے۔ ھذا المرام اللہ عالم بحقیقت الکلام۔